اسپیشلٹیز میں آکوپیشنل اسپیشلٹیز کے علاوہ اسپیشلٹیز ڈیو ٹو سوشل پوزیشنز کیا ہوتی ہیں؟ وہ سوسائٹیز جہاں پر ایک ریکگنائزیبل یا بڑا سائز ایلیٹ کلاس کا ہو، جن کا وے آف تھنکنگ اور ڈوئنگ تھنگز فرق ہوتا ہے۔ مثلا ایلیٹ کلاس میں کیسے سوچا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو کیا بنانا ہے اور یہ بڑا ہو کر کیا پوزیشن گین کرے گا۔ یہ ایک ایڈمنسٹریٹر کی پوزیشن بھی ہو سکتی ہے، کسی فرم کے سی ای او کی بھی ہو سکتی ہے، بینک آفیسر کی بھی ہو سکتی ہے، یا چیئر پرسن کی بھی ہو سکتی ہے۔ جس سوسائٹی میں ایک بڑا گروپ یا سائزیبل گروپ ہوگا ایلیٹس کا، کیونکہ ان کا ایم ہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یا سوسائٹی کو گورن کرنا ہے، اور یہ گورننگ باڈیز مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو آفیسرز یوزلی بینکس میں ہوتے ہیں اور انڈسٹریز میں ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جہاں پر پرائیویٹ سکولز کو رن کیا جاتا ہے، ایلیٹ کلاس کے لوگ عموماً یہ ڈیفائن کریں گے کہ بچے کے مستقبل کے لیے انہوں نے کون سی پوزیشن کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ کے اپنے معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ سی ایس ایس کا ایگزام اور پی سی ایس کا ایگزام اسی لیے دلوایا جاتا ہے کہ آپ کسی اچھی پوسٹ پر جائیں، اور آپ کا وے آف تھنکنگ اس اسٹریٹا سے بالکل ہی فرق ہوگا جو آپ کی لوور کلاس یا لوور مڈل کلاس میں آتے ہیں۔ سوسائٹیز جہاں پر لوور اسٹریٹا زیادہ ہوتا ہے یا پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ نہیں ہیں اور گورن کرنے کی اتنی ارج نہیں ہے، یا وہ سوچتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کہیں پر ایڈمنسٹریٹر ہی لگنا ہے، تو اس اسٹریٹا کے لوگ موسٹلی ورکنگ کلاس اور اسی طرح کے آکوپیشن کا انتخاب کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ بہت بڑی ایسپیریشن اگر کسی کے درمیان ہے اور جہاں پر لوگ کچی آبادی میں ہیں یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا سوچتے ہیں اپنے لیے، کہ آپ پلمبر بن جائیں گے، الیکٹریشین بنیں گے، یا آپ کہتے ہیں کہ ہم کنسٹرکشن میں چلے جائیں گے۔ اور یہاں پر کنسٹرکشن میں کوئی آرکیٹیکٹ کے بارے میں نہیں سوچتا یا اس کے بننے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ بیسک مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو راجگیری کا کام آ جائے یا عمارت کو کھڑا کیسے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم ہے جب ہم کریکولم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ معاشرے یا سوسائٹی کے کس اسٹریٹا کی طرف دیکھتے ہیں، اور آپ کی سوسائٹی میں کس قسم کے لوگ یا کس لیول کے لوگ زیادہ ملتے ہیں، اور کس طرح سے ڈویژن کسی بھی سوسائٹی میں ہو چکی ہے۔ ہماری اپنی سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ نظر دوڑائیں پتہ چلے گا کہ ایلیٹ کلاس کوئی اتنی بڑی نہیں ہے اور نہ ہی لوور کلاس بہت بڑی ہے۔ ہمارے یہاں پر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس میں زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ عموماً اگر آپ بچوں سے بھی بات کریں کلاس روم میں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو موسٹلی یا تو وہ اپنے ٹیچرز کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، یا زیادہ سے زیادہ ایسپریشن کیا ہوگی کہ میں نرس بنوں گی یا میں ڈاکٹر بنوں گی۔ اب یہ ہمیں معلوم نہیں کہ کیا وہ بچی واقعی ڈاکٹر بن سکتی ہے، یا اس کا اسٹریٹا، خاص اسٹریٹا جس انکم گروپ سے وہ تعلق رکھتی ہے یا رکھتا ہے، اس کے لیے کس قسم کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ یا کیونکہ تمام ووکیشنز یا پروفیشنز بیسیکلی ماں باپ یا ارد گرد کے رشتہ داروں نے آکیوپائی کیے ہوتے ہیں، اور ان کا سوچنے کا وہی طریقہ ہے۔ گو کہ بچے اسکول میں ایکسپوجر کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اچھی پوزیشنز کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو کریکولم ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں ہمیشہ ایڈلٹ آف اینی اسٹریٹا سے ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ کی سوسائٹی اگر چاہتی ہے کہ آپ کے پاس انڈسٹری اور انڈسٹری کے ایکسپرٹس زیادہ ہوں، یا آپ کے پاس انجینئر زیادہ ہوں یا ڈاکٹر زیادہ ہوں، تو یہ ہمیں ایلیٹ ہی نے بتانا ہے، اور ان کرتا دھرتا سوسائٹی کے نے بتانا ہے کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ کریکولم ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں جب انفارمیشن ہم کلیکٹ کرتے ہیں تو بہت ساری انفارمیشن اسی گروپ سے آتی ہے۔ گو کہ کچھ انفارمیشن آپ کے اساتذہ اور والدین سے بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن موسٹلی فوکس معززین ہی ہوتے ہیں، جس میں ہم مختلف سی اوز کا ذکر کرتے ہیں، ہم بینک آفیسرز کی بات کرتے ہیں، ہم انڈسٹری کی طرف دیکھتے ہیں، یا ہم آئی ٹی انڈسٹری کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہی ارد گرد دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے بہت بڑا حصہ بنا لیا ہے ہمارے کریکولم میں، اور اس کو اچھے یا برے کسی نہ کسی طور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ گو کہ ٹیکنالوجی کی پروویژن اتنی اچھی نہیں ہے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں بھی اور بہت سارے پرائیویٹ میں بھی، اسٹل
We know that this kind of an expertise and computer knowledge and skills is demanded by the rapidly changing society of the world. Now, all these specialties, they may not be shared by everyone in a society. آپ کو پتا ہے ایک خاص طبقہ ہے جو ہمیشہ ڈاکٹر ہی بنے گا اور ان کے بچے آگے ڈاکٹر ہی بنیں گے. بالکل اسی طرح سے لائرز کا ایک گروپ ہے. آپ کے پاس الیکٹریکل اور میکینیکل ایکسپرٹس ہیں, آپ کے پاس انڈسٹریز کے سی ای اوز ہیں, آپ کے پاس بینک آفیسرز ہیں, آپ کے پاس آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں اور ایم بی اے کیے ہوئے لوگ ہیں. تمام سوسائٹی کے پاس یہ ایکسپرٹس نہیں ہوں گے اور نہ ہی سارا معاشرہ ان ایکسپرٹس میں تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن جنرلی ہمیں سب کو یہ پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ انجینئرس ہیں, کتنے ڈاکٹرز ہیں اور کون کون سی ایکسپرٹیز ہیں جو ہماری ہائر پوزیشنز کو فل کرتی ہیں. کیونکہ یہ ایک ایسا نالج ہے جو ہر ایک کو سوسائٹی میں پتا بھی ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طور کسی سٹیج پر لوگ ان سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. اسی انٹریکشن کی بنا پر آپ کا ایک فرد یا معاشرے کا فرد جو راجگیری کا کام کرتا ہے یا پلمبر ہے یا الیکٹریشین ہے یا وہ کوئی سڑک صاف کرنے والا بھی ہے, تو اس کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے معاشرے میں کس کس قسم کے پروفیشنز موجود ہیں اور اس کو اپنی ضرورت کے مطابق کب کس سے رابطہ کرنا ہے. جب ہم کریکولم ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور ڈائگنوسس آف سوشل پرابلمز اور سوشل ایشوز کو ہم کرتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں بیسک اسٹریٹا کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جہاں پر ہم ووکیشن یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. اسی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کانٹینٹ نالج اور سکلز اور اس کے ساتھ ساتھ رویے جو ہم بچوں میں انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا لائکنگ اور ڈس لائکنگ کسی بھی پروفیشن کی ڈیولپ کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں کریکولم میں ان چیزوں کو کیسے ایڈریس کرنا پڑے گا. آپ یہاں پر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے تمام معلومات کسی بھی سبجیکٹ کے اندر پڑھائی جا سکتی ہیں. جب ہم کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں اور وہاں پر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس قسم کا سبجیکٹ میٹر ہمارا فوکس ہوگا اور کس قسم کے سکلز ہم ڈیولپ کریں گے, تو جہاں پر رویے ڈیولپ کرنے کی بات آتی ہے وہاں پر موسٹلی ٹیچنگ سکلز اور ٹیچرز کی ایکسپرٹیز کو اہمیت دی جاتی ہے. یاد رکھیے کسی بھی کریکولم میں جہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ کچھ آبجیکٹیوز ہیں اور کچھ ہمارے وہاں پر ایکٹیویٹیز جو ہمیں کرانی ہے اور کس طرح سے وہ ایکٹیویٹیز کرانی ہے, کس طرح سے ہمیں ان ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرنا ہے, اور فائنلی جب ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں نے کتنا کچھ سیکھ لیا ہے اور اس کی اسیسمنٹ ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کس حد تک تیار ہیں کہ وہ اس کریکولم کو جو بہت ساری ڈائگنوسس کے بعد بنایا گیا ہے اس کو کس طرح سے پڑھا پاتے ہیں. لہٰذا کریکولم ڈیولپ کرتے ہوئے ہمیں کسی بھی کلچر کے اسٹرکچر کو سمجھنا اور اس کے ایلیمنٹس کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے.